حافظ عبداللہ صاحب، یہ آپ کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے وہ بھی بارڈر پہ ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، تو افغانستان کی صورتحال اور پھر جمعیت کا بڑا اثر ہے کے پی کے اندر بھی اور چیزوں میں، اور اب آپ حکومت کے اندر بھی شامل ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ آج اگر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی اور اس میں ہمارے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ادارے کے سربراہان ہے وہ سارے شریک ہے، اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے قومی سلامتی امور کے حوالے سے، بالخصوص افغانستان کی، یہ ہمارے اس مدعا کی ایک تصدیق اور تقویت ملتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہو، جو بھی پالیسی ہو، وہ پارلیمنٹ سے ہو کہ پھر اس پر عمل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ ہو اور پارلیمنٹ سے باہر پنڈی میں یا اپارا میں خارجہ پالیسی بنتی ہو اور پھر پارلیمنٹ آنکھیں بند کر کے ربڑ اسٹمپ کی طرح وہ پیچھے پڑے. اس طرح میرے خیال میں جمہوریت میں اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ آمریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں یہ بالکل وہ صحیح ہو سکتا ہے. لہذا بنیادی خوشائند بات یہی ہے کہ آج ایک اہم مسئلے پر کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو میری معلومات ہے اس سلسلے میں یہ بریفنگ دی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس کی منفی اثرات کیا ہوگی، اس کی مثبت اثرات کیا ہوگی. لہذا پارلیمنٹ فیصلہ کرے، کیونکہ تمام پارلیمنٹرین اور تمام پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں اور دیگر پارٹیاں ان کی قیادت بھی شامل ہے، تو لہٰذا بنیادی طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے. اور یہ آئین کے بلکہ میری جو اطلاع ہے، ویسے تو چونکہ ان کیمرہ سیشن تھا، کہ اب کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے، اور وہ اسٹیئرنگ کمیٹی آگے کی چیزوں کو تاکہ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. تو اگر یہ بالکل پارلیمنٹ پر مشتمل اسٹیئرنگ کمیٹی بنے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ فیصلہ کرے. پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں ہیں موجود وہ فیصلہ کرے. قومی سلامتی، ملکی سلامتی تو میں ایک منٹ آپ کا لیتا ہوں. قومی سلامتی تو ہم سب کی ترجیح ہے، جتنے بھی لوگ، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سب کی ترجیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سطح پر یہ باتیں ہو رہی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے. اور یہ پہلے بھی یہ مذاکرات ہوئی ہیں ایف صاحب، پہلے بھی ہوئی ہے. جیسے کہ زاہد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں بھی مذاکرات ہوئی ہے. یہاں باقاعدہ قومی اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی کہ مذاکرات ہونی چاہیے. تو یہ ایک مثالیں موجود ہے. تو اگر ایک چیز مذاکرات کے ذریعے بن سکتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر امریکہ 20 سال افغانستان میں لڑ کے آخر قطر میں طالبان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئی، نیٹو سمیت 50 ممالک، تو اگر ہم مذاکرات کریں اور ماضی میں بھی ہوئے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حافظ صاحب، یہ جو زاہد صاحب کہہ رہے کہ جی یہ پی ٹی آئی اس وقت اسمبلی میں نہیں تھی، مگر ہم نے پھر بھی ان سے بات کی. اب اگر وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھتے تو بھی جو پارلیمان کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنتی ہے یا جو معاملات ہوتے ہیں، بہرحال پاکستان کی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر تو ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کا انپٹ لینا چاہیے، تھوڑا سا دل آپ کو بڑا کرنا چاہیے کہ ان کو بھی شامل کریں فیصلہ سازی میں، تاکہ متفقہ اور مشترکہ فیصلہ ہو. دیکھیں حافظ صاحب، ابھی میں کیا کہوں، ان کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، جب آپ ان کو دیکھ کے آپ خود سر پکڑیں گے کہ کتنی تضاد ہے. اس تضاد کو آپ کیا نام دیں گے؟ ایک طرف یہ سازش کی بات کرتے ہیں، یعنی آج قومی سلامتی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے بھی امریکی سازش سے ان کو کنیکٹ کیا، ان سے ملا دیا. اب اگر سازش کی بات ہے تو امریکی سازش کی بات آپ کرتے ہیں، لیکن کل نہ پرسوں امریکی سفیر کو جو ایوان صدر میں عارف علوی نے جو پروٹوکول دیا، کیا یہ وہی امریکہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی؟ تو یہ پروٹوکول کیوں دیا؟ جب آپ نے پروٹوکول دیا، اس کے بعد ملاقات ہوئی، کیا آپ نے صدر عارف علوی سے پوچھا کہ ایمبیسیڈر سے یہ سوال کی کہ آپ لوگوں نے کیوں عمران رجیم کے خلاف سازش کی؟ یہ سوال کیا انہوں نے؟ نہیں کیا یہ سوال. تو ایک طرف امریکی سازش کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. ادھر تو وزیر اعظم اور وزراء سے حلف نہیں لیتے، کیونکہ یہ وہ رجیم ہے، یہ وہ حکومت ہے جو امریکی سازش کے نتیجے میں آئی ہے، لیکن خود امریکی سفیر کو پروٹوکول دے رہے ہیں. ایک طرف ڈونلڈ لو کی بات کرتے ہیں کہ سازش وہاں سے شروع ہوئی ہے، دوسری طرف ان کا نمائندہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اس کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا، جو باتیں ہوئی، اس پر ساری ہمیں معاف کر دیں، آگے چلیں گے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. آج آپ نے خود بات کی برطانوی سفیر سے، کس کیپیسٹی میں آپ ملے؟ جب آپ قوم کے ساتھ بھی نہیں ہے، جب آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے ہیں،
اور آپ سلامتی کی میٹنگ میں ریاست کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے اس میں بھی حصہ نہیں بنتے ہیں، تو پھر آپ برطانیہ کے ساتھ کس مقصد کے لیے؟ سازش کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے، یہ وہی پارٹی ہے عمران خان کی، آج یہ کہتے ہیں کہ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں کہا یہ وہی طالبان ہے، ٹی ٹی پی ہے، جس میں مولانا حسن جان شہید ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، مولانا نور محمد شہید ہوئے، کتنے درجنوں کارکن ہمارے شہید ہوئے، غفور حیدری صاحب پہ ہوا، ANP میں بلور خاندان کا آپ کے سامنے، لیکن باوجود اس کے وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ پارٹی سیاست کے لیے نہیں، قوم کے لیے، خطے کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، پھر بھی بیٹھتے ہیں، معاہدے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کی لیڈر خود کہا کرتے تھے امریکہ کو مخاطب کر کے، جو آپ وہ علمبردار اور چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذاکرات مسئلے کا حل ہے، مذاکرات، یہاں تک آپ نے کہا کہ پشاور میں طالبان کے لیے ایک دفتر کھولنا چاہیے۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ چیمہ صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں، اپنے لیڈر کی زبان بول رہے ہیں یا کس کی زبان بول رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں بات ہے پارلیمنٹ کی، اس نے بات کی کہ کس پارلیمنٹ کی؟ چیمہ بائی نے بات کی اس پارلیمنٹ کی جس میں اپوزیشن لیڈر راجہ بشارت ہے، راجہ ریاض ہے۔ راجہ ریاض تو بھائی آپ کی پارٹی میں تھا، اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی سے آ کے آپ پارٹی میں۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ آپ اس کو لوٹا کہتے ہیں۔ جب آپ پیپلز پارٹی سے لے رہے تھے اس وقت کیا تھا وہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے تو پھر راجہ ریاض کو اس پیمانے میں دیکھیں جس پیمانے میں بزدار ہے۔ عثمان بزدار بہتر ہے یا راجہ؟ آپ نے 11 کروڑ عوام پنجاب آپ نے بزدار کے حوالے کیا، آپ خود اندازہ لگائیے اس کی کیپیسٹی کیا تھی، وہ معیار کیا تھا۔ اس لیے حافظ صاحب بس میں 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بات ہے ریاست کی، سیاست کی نہیں ہے، بات ہے ملک کی سلامتی کی، بات ہے خطے کی سلامتی کی۔ جب قرآن میں بھی یہی ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر کوئی آمادہ ہے اس کے لیے کہ میں سرنڈر ہوں، قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کی سرنڈری کو آپ کہہ دیں کہ بالکل صحیح ہے، جب آپ سرنڈر ہے ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر وہ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ریاست بیٹھے گی، پارلیمنٹ بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ آج پارلیمنٹ میں تمام پارلیمنٹیرین، تمام پارٹیوں کے لوگ، اعلیٰ عسکری قیادت سب بیٹھے ایک فورم پر، ملک کا سوچ رہے ہیں، قوم کا سوچ رہے ہیں، خطے کا سوچ رہے ہیں۔ حافظ صاحب، پنجاب میں ضمنی انتخاب، آج فواد صاحب نے کہا جی اثر انداز حمزہ شہباز کا جو پیکج ہے اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، انفلوئنس کرنے حکومت میں بیٹھ کے تاکہ آپ جو ہے وہ بنا سکے۔ اب آپ PDM کا پارٹ بھی ہے، نون لیگ آپ کی سپورٹ بھی ہے، اس پہ آپ کے کامنٹ سر؟ دیکھیں حافظ صاحب، میں اس سے پہلے آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ آزاد خارجہ پالیسی کو مدعا بنا کے کہ چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی کے قائل ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ڈونلڈ لو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بیکار آدمی ہے، پتہ نہیں کس کیٹیگری کا آدمی ہے، بے حیثیت آدمی ہے، کارندہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا جب کارندہ ہے تو پھر آپ نے پوری ریاست کو کیوں نچوایا پوری دنیا میں؟ جب وہ کارندہ ہے، بے حیثیت آدمی ہے، آپ نے پوری ریاست کو اس لیٹر جو ایک غیر حقیقی اور جیلی لیٹر ہے، 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ آیا ہے، لیکن اس بے حیثیت آدمی کی لیٹر کو اتنی اہمیت دے کر پوری ریاست کو پوری دنیا میں مسخرہ بنا دیا، بدنام کیا۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے، ٹریڈ ہے، تجارت ہے، اس کو تو آپ نے ڈبو دیا سب کچھ کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی بات، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سی آزاد خارجہ پالیسی؟ آپ نے سی پیک پر کام روک دیا کس کے کہنے پر؟ ایک بات، آپ نے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو سی پیک کے حوالے سے سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے، دستاویزات خفیہ، آپ نے کس کے کہنے پر IMF کے حوالے کیا؟ انہوں نے پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ یہ ہے وہ دستاویزات، وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ جو پاک چین کے درمیان ہوا ہے۔ کیا آپ پر مقدمہ نہیں بننا چاہیے کہ یہ ریاست کے خلاف تم نے کیا کیا؟ آپ یہ بتائیے UN سیکورٹی کونسل میں بھارت کو آپ نے کیوں ووٹ دیا؟ کیا یہ امریکہ کی غلامی میں؟ ملائیشیا میں جو سمٹ ہو رہا تھا، مشورہ مہاتیر طیب اردگان اور عمران خان نے کی، اور انہوں نے جانا تھا سعودیہ سے ملائیشیا سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے۔
راستے میں کیوں عمران خان واپس پاکستان آ گیا؟ وہاں کیوں نہیں گئے تھے؟ اردگان بھی ناراض ہوا، ماتیر بھی ناراض ہوا. یہ ہے آزاد خارجہ پالیسی. یہ ہے آزاد خارجہ پالیسی. جب تم نے ٹرمپ سے ملاقات کر کے یہاں ایئرپورٹ پر کہا کہ میں نے ایک دوسرا 92 ورلڈ کپ جیت لیا اور 5 اگست کو انہوں نے اس میں ڈال دیا، دلی کا ایسا بنا دیا، اس کی مستقل حیثیت ختم کی گئی. نریندر مودی کی کامیابی کے لیے تم دعائیں کرتے رہے اور جارج بش کی کامیابی پر تم نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور آپ نے کلبھوشن کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کی، ان کو NRO دیا. ابھینندن کو 2 گلاس کپ چائے پلا کے ان کو واگا آرڈر پر ان کے حوالے کیا. یہ ہے آزاد خارجہ پالیسی. یار عجیب بات کرتے ہیں آپ. عمر فاروق کی مثال دیتے ہیں آپ، عمر بن آپ عمر فاروق کو چھوڑیے، آپ مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اور کرتی کی مثالیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں. آپ یہ مثالیں دیتے ہیں، لیکن آپ نے تو شخانہ کی تائب پر ہاتھ صاف کیا. کہتے ہیں تحفہ میری تحفہ، میرا تحفہ میری مرضی، میری انگوٹھی میری مرضی. بابا ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے. ریاست مدینہ میں ہر چیز ریاست کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے. وہ یہ کون سی آزاد خارجہ وہ ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو لالٹین اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا، بجھا دیتا تھا. تم نے پورا ہیلی کاپٹر 5 بجے کے بعد بنی گالہ تک استعمال کرتے تھے. 1 ارب روپے خرچ آیا. کس کیپیسٹی میں تم نے کی؟ آپ کا ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے. 6 بجے کے بعد تو سرکاری ٹائم نہیں ہے. تم ہیلی کاپٹر میں کیوں بنی گالہ جاتے تھے؟ 55 کروڑ روپے کیوں دیا آپ نے؟ بلکہ 90 کروڑ روپے، 96 کروڑ روپے. چلے اب میں یہ پنجاب والا سوال پہلے چیمہ صاحب سے کر لیتا ہوں. پنجاب کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا. پنجاب کے بارے میں دیکھیے، پنجاب میں یہ انشاءاللہ مجھے تو وہاں کی حالت معلوم نہیں ہے. جہاں تک میں نے معلومات کی ہے، ان کی حکومت جب تھی، ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا گیا. جتنے بائی الیکشن ہوئے، سارے بائی الیکشن کیپی سے لے کر بلوچستان تک، کراچی سے لے کر پنجاب تک سب ہار گئے. اور ڈسکا میں ان کے عمل آپ نے دیکھ لیا. ڈسکا میں انہوں نے جو الیکشن کی، اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے. انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی پنجاب میں، ایسی شکست ہوگی کہ آئندہ یہ الیکشن کا نام نہیں لیں گے. دوسری بات یہ الیکشن کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو نیا الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو، نیا الیکشن. پنجاب اسمبلی میں تو ہے نا، پنجاب ایک بات میں اسی پہ بات کرتا ہوں. ایک طرف عمران خان نیا الیکشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کے پی کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں استعفا نہیں دیتے ہیں؟ قومی اسمبلی سے کیوں استعفا نہیں دیتے ہیں؟ تصدیق کے لیے کیوں اسپیکر کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ پنجاب اسمبلی سے کیوں استعفا نہیں دیتے ہیں؟ ایک طرف الیکشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ قوم کو بیوقوف بنانے کی ایک ناکام کوشش ہے. حافظ صاحب شارٹلی سر، 1 لائنر، یہ نقصان ہوگا مہنگائی اور دیگر چیزوں کا آپ کی سیاست کو؟ دیکھیے حافظ صاحب، 2 باتیں ہیں. ان لوگوں نے IMF سے معاہدہ کر کے ایک نقصان کیا ملک کا اور قوم کا، پھر معاہدہ کو توڑ کے دوسرا نقصان کیا. ان کو 4 مہینے پہلے پتا تھا، جیسے کہ شیخ رشید نے کہا کہ IB نے 4 مہینے پہلے بتایا کہ آپ کی رجیم، آپ کی حکومت جا رہی ہے. تو انہوں نے IMF کا معاہدہ توڑ کے وہ جو تیل 10 روپے انہوں نے قیمت کم کی. تو لہٰذا IMF کا معاہدہ کرنا یہ ایک نقصان کیا انہوں نے، ان کو توڑنا دوسرا نقصان کیا. 2 باتیں ہو گئی. انہوں نے ریاست کو ڈبو دیا، اپنی سیاست کو بچا دیا. یہ جو موجودہ مخلوط حکومت ہے، یہ اپنی سیاست کو ڈبونے پہ تلے ہوئے ہیں، ریاست اور قوم کو بچا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم قوم کو بھی بچائیں گے معاشی طور پر، اور ریاست کو بھی بچائیں گے.